تو قبر پر اذان دینا جائز ہے اور بہت سارے دلائل سے ثابت بھی ہے۔ اس میں کوئی شرک اور بدعت والی بات نہیں ہے۔ اس کو بدعت مستحب بھی کہا جا سکتا ہے۔ قبر پر اذان دینا کیوں ضروری ہے؟ اذان دینے کے فوائد کیا ہیں؟ کیا میت کو اسے کچھ فائدہ حاصل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اس حوالے سے ایک حدیث طیبہ سے بات فرمائیں کہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث طیبہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اذا سئل المیت، کہ جب میت سے سوال کیا جاتا ہے قبر میں کہ من ربو کا، تیرا رب کون ہے، تو ترا لہ الشیطان فی صورت، شیطان اس پہ زہر ہوتا ہے اور اس پہ زہر ہونے کے بعد یشیرو الی نفسہ ہی، وہ اپنی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے اے انا ربو کا، کہہ دے کہ یہ میرا رب ہے۔ تو گویا قبر میں بھی شیطان نہیں چھوڑتا۔ تو قبر کے اندر جب شیطان اپنی شکل بن کر آتا ہے اور وہاں پر سوال و جواب میں بندے کو ورگلاتا ہے، تو وہاں پر علماء فرماتے ہیں کہ منکر نکیر کے سوال جوابات کے اندر اسے ثابت قدم رہنے کے لیے اس کے لیے جو ہے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اور جب اذان دی جاتی ہے تو اس کا میت کو فائدہ بھی ہوتا ہے اور شیطان قبر میں آتا ہے۔ آقا علیہ السلام کی حدیث بھی ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ فرماتے ہیں کہ جب میت کو قبر میں رکھا جاتا اور آقا علیہ السلام دعا فرماتے تھے اللہم اجرہ من الشیطان، اے اللہ اس کو شیطان سے محفوظ کرنا۔ تو یہ بات تو ثابت ہوگی کہ قبر کے اندر شیطان آ دھمکتا ہے اور وہاں پر اس کو ورگلانے کی کوشش کرتا ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم، اب قبر پہ اذان کیوں دیتے ہیں، اس کا فائدہ ایک یہ بھی سنیں۔ صحیحین کی حدیث ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اذا اذن المؤذن، کہ جب مؤذن اذان دیتا ہے تو ادبر شیطان ولہ حساس، سرکار نے فرمایا کہ قبر جب مؤذن اذان دیتا ہے تو شیطان پیٹھ پھیر کر گوز مارتا ہوا، یعنی ہوا خارج کرتا ہوا وہ بھاگ جاتا ہے جب اذان دی جاتی ہے۔ شیطان کو بھگانے کا سب سے بڑا جو بندے کے پاس ہتھیار ہے وہ کیا ہے؟ وہ اذان ہے۔ اور میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دوسری حدیث جو کہ صحیح مسلم کے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب اذان دی جائے تو شیطان 36 میل تک دور بھاگ جاتا ہے۔ یہ بھی شیطان اذان سے بھاگتا ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ سرکار نے فرمایا جب کسی جگہ پہ تمہیں کھٹکا ہو شیطان کا تو فوراً اذان کہو، وہ وہاں سے دفع ہو جائے گا اور بھاگ جائے گا۔ تو پہلی روایت میں آپ نے سنا کہ جب وہ میت قبر میں آتا ہے تو سوال و جواب کی باری ہوتی ہے تو شیطان یشیر الی نفسہ ہی اے انا ربو کا، اپنی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے تو کہہ دے کہ یہ تیرا رب ہے، میں آپ کا رب ہوں۔ تو قبر کے اندر شیطان کو بھگانے کے لیے سب سے بڑا جو کام ہے مومن کے پاس وہ کیا ہے؟ وہ اذان ہے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھنے والوں یاد رکھو، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث طیبہ میں آپ احباب کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں، اور یہ حدیث طیبہ سیاستہ کی حدیث ہے۔ صحیح مسلم، سنن ابو داؤد، سنن ابن ماجہ، سنن نسائی، جامعہ ترمذی اور مسند احمد کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ لکنوا امواتکم، اے میرے صحابہ تم تلقین کیا کرو، لکنوا امواتکم لا الہ الا اللہ، اپنے میت کو کلمہ کی تلقین کیا کرو۔ جب یعنی آخری اس کے لمحات ہوں تو اسے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ تم کلمہ پڑھو۔ تلقین سے مراد یہ ہے کیونکہ نزع کا وقت ہوتا ہے اور مشکل کے اندر بندہ ہوتا ہے، ممکن ہے کہ وہ انکار بھی کر دے۔ آس پاس جو بیٹھے ہوتے ہیں اونچی آواز سے کلمہ پڑھیں تاکہ اس کی زبان پہ بھی کلمہ جاری ہو جائے۔ اور میرے آقا علیہ السلام کی فرمان ہے، سرکار نے فرمایا کہ
من کان آخر کلام ہی لا الہ الا اللہ داخل الجنہ، جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ بن گیا رب اسے جنت عطا کر دیتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ وہ آخری لمحات بھی کوئی موت کی جان کنی کا عالم ہوتا ہے، وہاں پر کلمے کی تلقین کی جاتی ہے۔ تو قبر کے اوپر بھی جب اذان دی جاتی ہے تو اس کے اندر بھی اشہد ان لا الہ الا اللہ کے الفاظ ہوتے ہیں۔ تو گویا وہاں پر بھی اسے یہ بتایا جاتا ہے کہ جب تجھے سوال کیا جائے تو اس کے لیے جواب دینا تیرے لیے آسان ہو جائے۔ اور قبر کے اندر جو ہے آگ بھی ہوتی ہے، اور میرے آقا علیہ السلام کا فرمان ہے، امام طبرانی علیہ الرحمہ نے سرکار کے ارشاد گرامی نقل فرمایا کہ اطفئ الحریقہ بالتکبیر، سرکار نے فرمایا آگ کو تکبیر یعنی اللہ اکبر سے تم جو ہے بجھا سکتے ہو۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ اذا رأیتم الحریقہ فکبروا فانہ یطفئ النار، کہ جب آگ بہت زیادہ لگ جائے اور بجھنے کا نام نہ لے رہی ہو تو وہاں پر کیا کہو؟ سرکار فرماتے ہیں کہ تکبیر کہو، اللہ اکبر کی آوازیں بلند کرو، تو ان الکلمات سے اللہ تعالیٰ آگ کو جو ہے وہ کم کر دیتا ہے، یہ کلمات آگ کو بجھا دیتے ہیں۔ تو قبر کے اندر بھی ایک آگ ہوتی ہے، تو وہاں پر بھی جب اللہ اکبر کی صدا دی جاتی ہے تو اس کی جو ہے قبر کی حرارت بھی کم ہو سکتی ہے۔ سنن ابو داؤد کی حدیث ہے، اور طبرانی امام حاکم علیہ الرحمہ نے المستدرک للحاکم کے اندر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا، آپ فرماتے ہیں کہ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا علیہ السلام اذا فرغ من المیت ہے کہ جب میت کو سے فارغ ہو جاتے یعنی دفن کرنے کے بعد مٹی پا جانے کے بعد، یہ آقا علیہ السلام کا میں معمول بتا رہا ہوں، اور سرکار جب فارغ ہوتے تو آقا علیہ السلام کیا کرتے؟ وقف علیہ، قبر پہ ٹھہرے لیتے، اور سرکار اپنے صحابہ کو فرماتے کہ اے میرے صحابہ کرام استغفروا لاخیکم، اپنے بھائی کے لیے بخشش کی دعا کرو۔ یہ جو ہم قبر پہ دفن کرنے کے بعد فوراً گھر پلٹتے ہیں نا، یہ ہمارا کام درست نہیں ہے۔ اب آقا علیہ السلام کا جو فرمان آپ نے سنا کہ سرکار دفن کے بعد وقف علیہ، قبر پہ ٹھہرے رہتے، اور آقا علیہ السلام صحابہ کو کیا فرماتے کہ استغفروا لاخیکم، اپنے بھائی کے لیے استغفار کرو، بخشش کی دعا کرو، کیونکہ اس سے اب سوال و جواب ہوں گے اور اس سے پوچھا جائے گا، اور اس کے سوال و جوابات کے اندر جو ہے ثابت قدم رہنے کے لیے تم اس کے لیے استغفار اور بخشش کی دعا کرو۔ اور امام نووی رحمۃ اللہ علیہ شارح مسلم ہیں، کتاب الاذکار کے اندر فرماتے ہیں کہ میت کو جب دفن کیا جائے تو مستحب اعلیٰ اور بہتر ہے کہ اتنی دیر وہاں پہ گھر والوں نہیں ٹھہر رہے ہیں، اور کون ٹھہرتا ہے، یہاں تو منہ دکھلائی کے لیے آدھا جنازہ پڑا اور لوگ چلے جاتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اتنی دیر ٹھہریں جتنی دیر کے اندر اونٹ ذبح کیا جائے، اس کی چمڑی ادھیڑی جائے، پھر اس کا گوشت بنا کر تقسیم کر دیا جائے۔ تو اونٹ کو ذبح کرنا اور پھر اس کی جو ہے کھال اتارنا، پھر اس کا گوشت بنانے میں کتنا وقت لگتا ہے؟ کم از کم جو ہے یہ 5-6 گھنٹے یا 4 گھنٹے تو لگ ہی سکتے ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کہ اتنی دیر قبر پہ ٹھہرے رہنا چاہیے، کیونکہ اس کے سب سوال و جواب کا وقت ہوتا ہم وہاں سے بھاگ پڑتے ہیں، وہ تو مشکل کے اندر ہوتا ہے، اس کے بڑے لمحات وہ مشکل ہوتے ہیں، اور قبر والا قبر کے اندر، قبر کے اوپر جو اس کے افراد موجود ہوتے ہیں وہ اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور اس سے انس حاصل کر رہا ہوتا ہے۔ یہ بھی فقہاء نے لکھا ہے، فتاوی قاضی خان، فتاوی عالمگیری، در مختار، رد المختار، فتاوی شامی، نصاب کتب کے اندر، جوہر نیر کے اندر فقہ کی کتاب ہے اس کے اندر بھی موجود ہے۔ تو حضرات گرامی، ان تمام روایات سے پتہ چلا کہ اذان کے اندر بھی یہی کلمات ہوتے ہیں۔ پہلا سوال ہوتا ہے بندے سے من ربو کا، تو رب کون ہے؟ تو جب اذان دی جاتی ہے اس اذان کے اندر تینوں سوالوں کا جواب مل جاتا ہے، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کے میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ نہیں ہے، من ربو کا سے سوال کا جواب مل گیا۔ دوسرا سوال ہوتا ہے ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ تو وہ جو مؤذن اذان دیتا ہے تو اس کے اندر اس کو جواب مل جاتا ہے کہ حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، نماز کی جانب آ جاؤ، نماز دین کا ستون ہے، اسے پتہ چلتا ہے کہ الصلاۃ عماد الدین، یہی میرا دین ہے۔ اور تیسرا سوال ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، آقا علیہ السلام کی ذات کے بارے میں سوال ہوتا ہے۔ تو جب اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اذان کے الفاظ آتے ہیں، اسے پتہ چل جاتا ہے کہ میرا کریم آقا علیہ السلام میرا اللہ کا پیارا محبوب میرا نبی ہے۔ تو یہ کلمات گویا اسے سکھائے جاتے ہیں،
اور اس کو قبر کے اندر اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ اور میرے آقا علیہ السلام کا فرمان بھی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو دعائیں جو ہیں وہ رد نہیں ہوتی، ایک اذان کے وقت اور ایک میدان جہاد کے اندر جہاد کرتے ہوئے جو اذان دعا کی جائے۔ تو یہ اذان کے بعد قبر کے اوپر دی جاتی ہے تو اس کے لیے دعا کی جاتی ہے، تو وہ دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ اور میرے آقا علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اذا نادى المنادی فتحت ابواب السماء، جب مؤذن اذان دیتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور اذان کی جہاں تک آواز جاتی ہے وہ تمام تار چیزیں اور خشک چیزیں اس مؤذن کی بخشش کی دعا کرتی ہیں۔ تو قبرستان کے اندر جب اذان دی جائے گی تو وہاں پر کیا عذاب نازل ہوگا یا اللہ کی رحمت کا نزول ہوگا؟ اس حوالے سے بہت سارے دلائل موجود ہیں۔ اور حضرات گرامی یہ بھی یاد رکھیں کہ اس وقت اپنے بھائی کے لیے دنیا کے اندر زندہ ہے تو تب بھی ہم نے اس کی مدد کرنی ہے، دنیا سے چلا گیا تو اس کی پھر بھی ہم نے مدد کرنی ہے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اللہ اس وقت تک بندوں کی مدد کرتا رہتا ہے جو وہ اللہ کے بندوں کی مدد میں لگے رہتے ہیں۔ اور میرے آقا علیہ السلام کا یہ بھی فرمان ہے کہ اذا لقیتم الحاجہ فسلم علیہ وصافحوا وامروا ان یغفر، کہ جب کسی حاجی سے تمہاری ملاقات ہو نا تو سب سے پہلے اس کے پاس جاؤ، اس سے مصافحہ کرو، وامروا ان یستغفر لک، اور اس کے لیے کہو کہ وہ تمہارے لیے کیا کرے، دعا کرے، قبل ان یدخل بیتہ، گھر میں داخل ہونے سے پہلے سرکار فرماتے ہیں اس سے دعا کروا لو، کیونکہ فإنہ مغفور لہ، کیونکہ وہ مغفور شدہ ہے، گناہوں سے پاک ہو کر اللہ کے گھر سے آ رہا ہے۔ تو کسی مامجے سے نیک بندے سے دعا اس لیے کروائی جاتی ہے تاکہ مرحوم کے لیے بخشش کی وہ دعا اور سبب اور ذریعہ بن جائے۔ تو آخری بات حضرات گرامی، میرے کریم آقا علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والوں، آدم علیہ السلام کو جب زمین پہ بھیجا گیا، ہندوستان کے اندر آئے، کائنات میں کوئی چیز آباد نہیں تھی، پریشان ہو گئے، اللہ نے جبریل کو بھیجا، فرمایا جاؤ جبریل جی مولا اذان کہو۔ جبریل نے اذان کہی تو آدم علیہ السلام کے دل کے اندر قرار آ گیا۔ مولا علی سرکار کی برگاہ میں آتے ہیں، آقا علیہ السلام نے سرکار حضرت علی کو دیکھ کر فرمایا علی پریشان لگ تجھے یا رسول اللہ، فرمایا کسی بندے کو کہو کہ وہ تیرے کان کے اندر اذان دے، اذان جو ہے یہ بندے کی پریشانیاں بھی دور کر دیتی ہے اور بندے کے غم کو بھی ٹال دیتی ہے۔ اس حوالے سے بہت سارے دلائل موجود ہیں۔ اذان بہت سارے مقامات بھی دی جاتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید صرف اذان نماز کے لیے، بچہ پیدا ہو تو اذان نہیں دی جاتی ہے، اذان نماز کے لیے دی جاتی ہے۔ آگ بہت بڑی لگ جائے اور بجھنے کا نام نہ لے رہی تو اذان دیں، بارشیں نہیں ہو رہی تو اذان دی جاتی ہے، بارش زیادہ ہو رہی ہے رکنے کا نام نہیں لیتی تو تب بھی اذان دی جائے، آپ کسی راستے پہ جا رہے ہیں اور راستہ نہیں مل رہا اور آپ پریشانی کا شکار ہیں تو تب بھی اذان دیں۔ اذان کے لیے علماء نے 17 مقامات بیان کی ہیں کہ اذان دی جا سکتی ہے۔ اگر اور مقامات پہ اذان دینا جائز ہے تو جب قبر کے اوپر اذان دی جائے تو وہ بھی جائز ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔